اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم آمین یا رب العالمین۔ حضرات ہم یہ آیت پڑھ رہے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ قائما بالقسط جو ہے وہ حال بن رہا ہے، اور یہ حال کئی مفردات کے بعد آ رہا ہے، اور اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں چونکہ التباس نہیں ہے، لفظ نہیں ہے، لہٰذا یہ جائز ہے۔ اس کے بعد جو اب بحث آ رہی ہے نا، وہ خلاصہ اس کا یہ ہے، پڑھتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں پہلی تو رائے یہ تھی نا کہ یہ حال ہے کس کا؟ شہید اللہ کا۔ کون حال ہے کس کا؟ قائما بالقسط، حال کس کا ہے؟ لفظ جلالہ کا۔ اس کے بعد کہتے ہیں او من ہوا، او من ہوا، ہوا کہاں ہے؟ لا الہ الا ہوا، یعنی شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، تو کہتے ہیں یا پھر یہ ہوا کی ضمیر کا حال ہوگا۔ اچھا، اس کا عامل کیا ہوگا پھر؟ دیکھیں اب یہاں ذرا ذہن میں رکھیے کہ جو حال ہوتا ہے، حال، اس میں ایک صاحب حال ہوتا ہے جس کو ذو الحال کہتے ہیں، ایک حال ہوتا ہے، ایک عامل ہوتا ہے۔ عامل جو ہے وہ ذو الحال نہیں ہوتا، یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں جاء زید راکبا، راکبا کیا ہے؟ حال۔ ذو الحال کون ہے؟ زید۔ عامل کون ہے؟ عامل ہمیشہ فعل ہوگا۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ عامل ہوتا ہے فعل۔ جب آپ پڑھیں گے نا کہ بھئی کہیں بھی تفسیر کی کتاب میں کہ بھئی اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک کہ آپ پڑھیں کہ ظرف کا عامل کیا ہے، ظرف کا عامل بھی فعل ہی ہوگا کوئی شے، اس لیے وہ کئی دفعہ محذوف مانتے ہیں، یقع، ثبت، یہ فلاں فلاں۔ اسی طرح جب آپ کہیں گے کہ جو حال ہے اس کا عامل کون ہے، تو عامل کون ہوگا؟ فعل ہوگا۔ بات واضح؟ جاء زید راکبا، العامل ہوا فعل المجیء، العامل ہوا فعل المجیء۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ حال کی نا بہت سی قسمیں کرتے ہیں علماء۔ حال کی ایک قسم ہے حال مؤسس، اور حال کی ایک قسم ہے حال مؤکدہ۔ حال مؤسسہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حال آپ کو وہ معنی دے رہا ہے، جیسے ہم نے کبھی پڑھا ہے کہ ایک تاسیس ہوتی ہے، ایک تاکید۔ تاسیس میں ہمیشہ نیا معنی ہوتا ہے نا، تاکید میں پرانے معنی کی تاکید ہوتی ہے۔ حال مؤسسہ وہ ہے جس میں جو معنی حال سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے نا، وہ معنی آپ پہلے یعنی عامل اور ذو الحال سے خود مستنبط نہیں کر سکتے۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے میں نے کہا جاء زید، جاء زید راکبا، راکبا کا معنی جدید ہے، کیونکہ جاء زید میں تو بہت احتمالات ہیں، ماشیا، زاحفا، طائرا، جیسے بھی آیا ہو۔ جب آپ نے کہا راکبا تو الحال اعطت کا معنی جدید، حال نے آپ کو ایک معنی جدید دیا ہے نا۔ جہاں حال آپ کو معنی جدید دے وہ کیا ہے؟ مؤسس۔ وہ کیا ہے؟ وہ جیسے اکثر ہم حال کہتے ہیں، مثلا آپ کہیں مثلا کیا، کوئی بھی بتائیں، یعنی اقبل الاستاذ الى التلاميذ غاضبا، اقبل، تو اب آپ کہہ رہے ہیں غاضبا اقبل الاستاذ الى تلاميذه، یہ تو سمجھ نہیں آ رہا، غاضبا سے تو نیا معنی پتہ چل رہا، وہ میرے اس سے تو نہیں پتہ چل رہا، نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اس کے مقابلے میں ہوتا ہے وہ حال جو مؤکدہ ہوتا ہے۔ بات واضح ہے، ہوتا وہ حال ہے لیکن وہ مؤکدہ ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ جیسے علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ، ذو الحال کون ہے؟ ذو الحال ہے واو کی ضمیر، لا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ حال ہو گیا۔ عامل کون ہے؟ تعثوا، سمجھ میں آ رہی؟ العثی هو الفساد، العثی هو الفساد، تو یہاں عامل تھا عثی، اسی کی تاکید ہو رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں گے حال مؤکدہ کی آگے مزید 3 اقسام ہیں۔ حال مؤکدہ کی کبھی وہ اپنے عامل کی تاکید کرتا ہے، اس میں ہم نے جو مثال دیکھی اس میں کیا ہے؟ عامل کون ہے؟ حال تو ہمیشہ ذو الحال کا ہی ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا، حال تو ہمیشہ وہ ذو الحال کا ہے، لیکن تاکید کس کی کر رہا ہے؟ وہ کبھی ذو الحال کی کرے گا، کبھی عامل کی کرے گا، اور ابھی تیسری قسم ہے جو یہاں آ رہی ہے وہ ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، العثی کیا ہے؟ هو الفساد۔ جیسے
اللہ تعالیٰ یا کوئی شخص کہے بلکہ قرآن میں فتبسم ضاحکا من قولها، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو یہاں علماء نے کہا کہ ضاحکا اصلا آپ اس میں اختلاف بھی کر سکتے ہیں، حال کیا ہے؟ مؤکد ہے، حال تاکید ہے. کیا جب آپ نے کہا تبسم ضاحکا، تو اب اس میں بھی آپ کیا کہیں گے؟ کس کا، عامل کا یا صاحب حال کا؟ فتبسم عامل کا، ہاں فعل تبسم وہ تو ہوا کہ ضمیر مستتر ہے جس کا وہ حال بن رہا ہے فتبسم ضاحکا من قولها. تو تبسم کیا ہے؟ تبسمہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. فعل کی تاکید آپ ضاحک کا مفہوم خود تبسم سے لے سکتے ہیں، ایسا ہی ہے نا. اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، علماء نے مثال دی کہ والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا و یوم ابعث حیا. تو کیا مطلب ابعث حیا؟ ابعث میں جو متکلم کی ضمیر ہے وہ صاحب حال ہے، یعنی ذل حال ہے. عموماً امام بزاوی اس کو ذل حال نہیں کہتے، یا اور وہ اس کو صاحب حال کہیں گے. صاحب حال کون ہے؟ ذل حال، جس کا حال بیان کیا جا رہا ہے. تو وہ ہے ہوا، اور ابعثو عامل ہے. ابعثو کیا ہے؟ فعل ہے، وہ عامل ہے. اسی کی تاکید نہیں ہوگی البعث اذا قال کہ میں مروں گا اور پھر ابعثو، تو مرنے کے بعد ابعثو کے اندر خود حیات کا مفہوم شامل ہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہو گیا؟ تاکید ہو گئی کس کی؟ اپنے عامل کی. سمجھ میں آ رہی؟ تاکید کبھی یہ حال مؤکدہ ہے نا، حال مؤکدہ. حال مؤکدہ میں تاکید کبھی کس کی ہوتی ہے؟ اپنے عامل کی. ہم نے عامل کی مثالیں دیکھی، عامل کی مثال ہے نا یہ. اس کے بعد کبھی ذل حال کی ہو جائے گی، صاحب حال کی تاکید. اس کی مثال کیا دی؟ اس کی مثال یہ دی کہ جاء التلاميذ كلهم جميعا فسجد الملائكة كلهم اجمعون. اجمعون اس لیے ہم نے نعرے کی صفت بن رہی ہے جميعا، اگر بالفرض ہوتا بات ہے. تو جاء التلاميذ كلهم جميعا، جميعا کیا ہے؟ حال. صاحب حال کون ہے؟ التلاميذ. جميعا میں تاکید کس کی ہو رہی ہے؟ عامل کی ہو رہی ہے، جاء کی. جاء میں نہیں، التلاميذ میں اور کلہم میں. التلاميذ میں ہمیں پتہ چلا کلہم سے کہ الف لام للاستغراق تھا. تو الف لام للاستغراق جو اسی کی تاکید جو صاحب حال ہے جس پر الف لام للاستغراق ہے، اسی کی تاکید ہم نے کیسے کی؟ جميعا. جاء التلاميذ كلهم جميعا. یہ کیا ہے؟ یہ حال مؤکد ہے جس میں یہ اب تاکید کس کی کرتا ہے؟ صاحب حال کی، نہ کہ عامل کی. بات واضح. اچھا، تیسری قسم ہے، وہ کہتے ہیں تاکید لمضمون الجملہ. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی حال مؤکدہ ہے، حال مؤکدہ لیکن جملے کا. ابھی آگے یہ بات آئے گی کہ اس کے نحویین کی اکثریت کی رائے کہ اس کے لیے عامل نہیں چاہیے ہوتا. وہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے. یعنی جس جملے کی تاکید میں حال آتا ہے وہ جملہ اسمیہ ہے. اس کا عامل کون ہوتا ہے؟ وہ مضمون جملہ ہوتا ہے بس. بات واضح. ابھی اس کی مثال ہم یہاں دیکھتے ہیں کس طرح. اس کو کہتے ہیں، اب یعنی یہ جملہ فعلیہ کا نہیں آتا، یہ کس کا آتا ہے؟ جملہ اسمیہ. اب مثلا انہوں نے کہا، انہوں نے مراد نحویین نے، انہوں نے کہا ہوا، یہ مثالیں دی ہیں نحو کی کتابوں میں، ہوا حاتم، ہوا حاتم، وہ ہے حاتم. جملہ اسمیہ ہوا نا، ہوا حاتم جوادا، ہوا حاتم جوادا، ہوا حاتم جوادا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے کہا ہوا حاتم. اچھا، ہوا حاتم، حاتم خود مشہور جواد ہونے کی حیثیت سے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ تو جو جملہ آپ نے پیچھے لے کر آئے ہوا حاتم، وہ جملہ خود اس بات میں ہے نا کہ وہ بڑا سخی آدمی. مضمون جملہ کیا ہے؟ جو جملہ آپ بول نہیں رہے وہاں کہیں بھی، آپ نے سخی کا لگے نہ بولا، آپ نے کہا ہوا حاتم، اور پھر آپ نے اس کی جوادن لے آئے. جوادن کیا بنا؟ حال بنا. اچھا، اس میں حال تو وہ بن گیا حاتم کا، عامل کون؟ عامل تو کوئی بھی نہیں. کہتے ہیں عامل مضمون جملہ ہے بس. عامل کون ہے؟ اب وہ یہاں اختلاف کیا ہے؟ ابھی امام بزاوی کی عبارت بھی اسی وقت سمجھ میں آئے گی. ایک رائے یہ ہے کہ عامل نہیں چاہیے. ایک رائے یہ ہے کہ یہاں بھی کوئی عامل محذوف ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے احقہ. احق کوئی آگے آپ پڑھیں گے نا، احقہ ایک جگہ بھی آگے آئے گا. یہ ہے ان نحویوں کی رائے کہ جو بتائیں گے کہ ایسی جگہ پر بھی حال چاہیے ہوتا ہے.
اس کی مشہور مثال لغت کی ہر کتاب میں، نحو کی کتابوں میں ملے گی، وہ ہے زید ابوک عطوفا، زید ابوک عطوفا، کہنے سے بعد زید ابوک، بات واضح. تو کہہ رہے ہیں کہ عموماً اب عطوف ہی ہوتا ہے. تو اب یہاں آپ کیا کہیں گے کہ بھئی ابوکا کا حال، صاحب حال کون ہے؟ ابوکا. عامل کون ہے؟ عامل کوئی بھی نہیں، وہ مضمون جملہ ہے. اس کو نحوی کیسے کہتے ہیں؟ وہ عامل کیا ہے؟ وہ مضمون جملہ ہے. اچھا، عامل مضمون جملہ ہے، یہ ایک رائے ہے. دوسری رائے کیا ہے؟ عامل فعل ہی ہوگا ہر صورت میں. وہ کیا ہوگا؟ اثبتہ احقہ، کوئی بھی بنا لیں. اعرفہ، یہ بھی بنا سکتے ہیں، اعرفہ احقہ اثبتہ. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہاں دیکھیں، پہلے پڑھنے سے پہلے ترکیب، کون سا جملہ اسمیہ ہے جس میں یہ حال بننے جا رہا ہے؟ لا الہ الا. جملہ اسمیہ ہے کہ نہیں؟ ہوا کی ضمیر کا حال بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ قائما بالقسط. ہوا کی ضمیر کا حال بنایا، کہا یہ حال مؤکد ہے. اچھا، حال مؤکد میں دو احتمالات ہیں، آپ یہاں عامل نہ مانیں، لیکن امام صاحب عامل مان رہے ہیں. امام صاحب کیا کہیں گے؟ امام صاحب کہیں گے عامل یہ بنا لو لا الہ الا ہو تفردا، وہ متفرد ہے. کس یعنی لا الہ الا ہوا میں ہوا کا حال کیا ہے؟ قائما. عامل کیا ہے؟ فعل کا مفہوم تفردا. یا عامل کیا ہے؟ احق، میں اس کو حق سمجھتا ہوں. بولنے والا کہہ رہا ہے لا الہ الا ہوا قائما، ای لا الہ الا ہو احقہ قائما، اثبتہ قائما، اومن بہ قائما. سمجھے؟ یہ ہے حال مؤکد لی مضمون الجملہ. تو حال مؤکد کی تین اقسام ہو گئے. جو قائم بالقسط اس کا معنی یعنی لا الہ الا اللہ میں متضمن ہے. ہاں، یعنی یہی بتانا چاہ رہے ہیں حال مؤکد کہ جو بھی الہ ہوگا، لا الہ الا ہوا لا یکون الہا اذا لم یکن قائما بالقسط. یہ جملہ کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، انہ یتضمن، یہ حال مؤکدہ ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہم کہہ رہے ہیں قائما بالقسط، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ لا الہ الا ہوا اور لا یکون قائما بالقسط. بات سمجھ میں آ رہی؟ اب پڑھیں گے تو بات جیسے واضح ہو جائے گی کہ حال مؤسسہ اور حال موقدہ میں. یہ سمپل سی بات ہے. موقدہ میں تاکید ہوتی ہے، حال مؤسسہ میں جدید ہے. اور حال موقدہ میں تین اقسام ہو سکتی ہیں: مؤکدہ لعاملہا، مؤکدہ لصاحبہا، مؤکدہ لمضمون الجملہ. مؤکدہ لمضمون الجملہ. ٹھیک ہے، اب پڑھیں. اس کے بعد فرماتے ہیں او من ہوا، یا یہ کس کا حال ہوگا؟ ہوا کا. والعامل فیہا معنی الجملہ. پہلی رائے کوئی ہے، نحویوں کی سب رائے ذکر کر دیتے ہیں. کہہ رہے ہیں عامل کون ہے اس میں؟ جملے کا معنی. گویا جو جملے کا مضمون الذی نستنبطہ من الجملہ هو العامل، اور ہمیں اس کی حاجت نہیں، فعل کی حاجت نہیں. لیکن یہاں جو وہ عامل بتا رہے ہیں نا، یہ کہہ کر بھی کہ وہ جو معنی جملہ ہے وہ بھی فعل ہی ہے. ای یعنی آپ کہیں کہ بھئی عامل ہونا تو فعل ہی چاہیے نا، تو آپ کہتے ہیں ہمیں یہاں فعل مستنبط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ معنی جملہ. وہ کہتے ہیں وہ معنی جملہ انڈین فعل ہی ہوگا. بات سمجھ آ رہی؟ اگرچہ نحویوں کا ایک گروہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں معنی جملہ فعل بھی لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم کیا کہیں گے؟ مضمون الجملہ بس. لیکن یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ مضمون الجملہ کیا ہے؟ وہ الفعل. لماذا؟ کہ حال کو منصوب کس نے کیا؟ عامل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غور کیجیے، عامل کس کو کہتے ہیں؟ اسم حالت نصب میں چلا گیا، کس نے عمل کیا کہ وہ حالت نصب میں گیا؟ ظرف حالت نصب میں چلا گیا، کیا فعل اس میں واقع ہو رہا ہے کہ جس نے اس کو منصوب کیا؟ یہ ظرف اور حال کا عامل ہے. بات واضح؟ عامل سے مراد یہ. تو عامل صاحب حال نہیں ہوتا، عامل کچھ اور ہے. عامل فعل ہے، صاحب حال تو کچھ نہیں کر سکتا. آپ کہیں زید قائما، کیا قائما؟ وہ کیسے جائے گا؟ سمجھیں؟ آپ حال بنائیں گے تو جائے گا نا، ہوا زید قائما. لیکن یہ غلط ہے جملہ. فرمایا والعامل فیہا معنی الجملہ، ای وہ جملہ کیا ہے؟ سوری معنی کہ ای تفردا او احقہ. احقہ آپ کے حقہ لکھا ہوا، احقہ بھی ٹھیک ہے. احقہ یحق احقاق ہے، اور حقہ یحق حق کرنا ہے، دونوں ہو سکتے ہیں. احقہ میرے ہاں خالی حقہ لکھا ہوا ہے، تو مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا تھا جب میں نے یہ مسئلہ دیکھا حال والا. تو وہاں انہوں نے باقاعدہ ذکر کیا تھا کہ وہاں احقہ یا احقہ یا اثبتہ یا وہ معذوف مانتے ہیں. تو اصل میں کیا ہے؟ تفرد قائما او احقہ یا احقہ، لانہا
اب آپ کہہ رہے ہیں یہ کیوں ہے اس طرح؟ عامل آپ نے معنی جملہ کیوں قرار دے دیا ہے؟ غور کیجیے گا، لِأَنَّهَا حَالٌ مؤکدہ. سمجھ آئے؟ اب یہ وہ بات وہاں پہنچی ہے جو ہم نے دیکھا تھا حال مؤکدہ میں مضمون جملہ کا مؤکد. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ فیہا معنی الجملتی العامل فیہا معنی الجملتی ای تفرد قائما، او یا عامل کیا ہوگا احقہ لماذا. لی میں جواب کس کا جواب ہے؟ لی میں جواب ہے کہ ہم یہاں معنی جملہ کو عامل کیوں بنا رہے ہیں؟ لی انہا حال مؤکدہ. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی؟ یہ ختم ہو گئی بحث یہ والی جو مشکل تھی. اب کیا ہے؟ ایک ہی جملہ. ہاں ظاہر بات ہے یہ ایک ہی جملہ، ورنہ یہ جملہ نہیں سمجھ میں آ سکتا. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ یہ جملہ نہیں سمجھ میں آئے گا کہ آپ کہ ای فیہا معنی الجملۃ ای تفرد قائما او احقہ لانہا حال مؤکدۃ او علی المدح. یہ تو سمپل سی بات سمجھ میں آ رہی ہے. او قائما بالقسط منصوب علی المدح، پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں. او صفت للمنفی، یا منفی کی صفت ہوگی. منفی کیا؟ لا الہ قائما بالقسط الا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ کس کی صفت ہے؟ لا الہ قائما بالقسط الا ہو. وفیہ ضعف، ضعف یا ضعف ایک ہی بات ہے. اس میں اس رائے میں کمزور. للفصل کہہ رہے ہیں منفی کی صفت ساتھ ہونی چاہیے. یہ جو آپ نے منفی کی صفت اتنی دیر بعد لے کر آئے، یعنی شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. تو کہہ رہے ہیں یہ رائے کہ یہ منفی کی صفت ہوگی ضعیف للفصل. للفصل بین ماذا وماذا؟ للفصل بین الصفت والموصوف. ٹھیک. اچھا اب ذرا غور کیجیے. وَهُوَ مُنْدَرِجٌ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ إِذَا جَعَلْتَهُ صِفَةً أَوْ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ. دیکھیں مشہودی بھی کیا ہے؟ جس کی ہم گواہی دے رہے ہیں، جس کی اللہ نے گواہی دی ہے. شہید اللہ، مشہود بھی کیا ہے؟ انہ لا الہ الا ہوا. کہہ رہے ہیں یہ جو قائما بالقسط کی صفت یا حال جو بھی آپ اس کو بنائیں، یہ مشہود بھی میں مندرج ہو جائے گا اگر آپ اس کو ضمیر کی صفت یا حال بناتے ہیں. ضمیر کون سی؟ لا الہ الا ہو. شہید اللہ میں تو ہم اللہ کا اگر حال بنائیں گے لفظ جلالہ کا تو ضمیر تو نہیں ہے، تو اس میں ظاہر ہے. لا الہ الا ہو میں ہو کیا بنائے؟ صفت بنائے یا ضمیر بنائے، جو بھی بنائے، پھر یہ مشہود بھی میں شامل ہو جائے گا. کیا مطلب؟ جس بات کی گواہی دی جا رہی ہے لا الہ الا ہوا قائما بالقسط، تو قائما بالقسط جس بات کی گواہی دی جا رہی ہے اس میں شامل ہو جائے گا نا، کیونکہ وہ ہوا کی ضمیر کا حال بن رہا ہے. یہ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ شہید اللہ میں جب ہم اللہ کا حال بنائیں گے تو مشہود بھی تو لا الہ الا ہوا میں شامل نہیں ہوگا نا قائما بالقسط. لیکن اگر ہم لا الہ الا ہوا میں ضمیر کی صفت یا حال بنائیں گے تو مشہود بھی میں شامل ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہو جائے گا. تو کیا فرماتے ہیں؟ وَهُوَ مُنْدَرِجٌ فِي الْمَشْهُودِ بِهِ إِذْ إِذَا جَعَلْتَهُ صِفَةً أَوْ حَالًا مِنَ الضَّمِيرِ. بات واضح ہے؟ یعنی ضعف کی دو وجوہات. نہیں وہ تو ختم ہو گئی بات. نہیں یہ تو بالکل نہیں بات ہے. یعنی وہ کیا تھا اصل میں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی وہ لا میں لا الہ جو منفی ہے اس کی صفت میں ضعف ہے. بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد بتا رہے ہیں قائما بالقسط جو ہے وہ ہم جب گواہی دے رہے ہیں لا الہ جو اولو العلم اور اللہ، اس گواہی میں قائما بالقسط شامل ہے کہ نہیں؟ اب کہتے ہیں اگر آپ اس کو لفظ جلالہ کا حال بنائیں، وہ تو رائے ضعیف ختم. لفظ جلالہ کا حال بنائیں شہید اللہ قائما بالقسط، تو پھر تو وہ مشہود بھی میں شامل ہوگا نہیں، لا الہ الا ہو فقط. لیکن اگر آپ ہوا کی ضمیر جو آ رہی ہے آخر میں لا الہ الا ہوا کی ضمیر کی صفت یا حال بنائیں تو پھر شامل ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ پھر شامل ہو جائے گا مشہود بھی میں. یہ بالکل الگ ہے، وہ الگ ہے. تو کہتے ہیں وہ ہوا ورنہ نہیں. تو وہ ہوا مندرج فی المشہود به اذا جعلته صفة او حالا من الضمیر. وقرئ القائم بالقسط على البدل. ٹھیک ہے، یہ متواتر قرات نہیں، یعنی لا الہ الا هو القائم بالقسط کہہ رہے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. یہ کس طرح ہوگا پھر؟ یا تو اس کو آپ من ہوا کا بدل بنا لیں. کس کا؟ لا الہ الا ہوا. یا آپ کیا کریں؟ اب الخبر المحذوف، یا آپ کہیں لا الہ الا هو القائم بالقسط ولكن القراءة ليست ثابتة. آج جمعہ ہے کیونکہ اوپر کلاس ذرا جلدی ہے، اسی پر
اس عبارت کو دوبارہ پڑھیے گا تو یہ کافی ہے. ظاہر بات ہے اگلی دفعہ میں پوچھوں گا آپ سے پوری عبارت آپ نے مجھے سمجھانی ہے. اب یہ آپ کے اسائنمنٹ. اس میں ہمارے پیر صاحب بھی شامل کریں وہ بھی کافی. ویسے بتا دوں شاہد اللہ گواہ ہے.